پہلے تو میں یہ رسپانس آپ سے چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جو $7.2 بلین کا اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا ہے افغانستان میں, تو اس کی وہ بھی ان ٹیررسٹ کے ہتھے لگتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ امریکہ سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکے یا ان کو لوکیٹ کر سکے یا کوئی اپنا کردار کوئی بھی رول اس میں پلے کر سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, افغانستان سے متعلق جو آپ نے بات کی, آپ کہتے ہیں کہ ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے 12 دفعہ, اور ہمارے اسلامی دوسرے دوست ممالک ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ انگیج کرتے ہیں تو ایشو کیا ہے؟ کیا وہ ولنگنس نہیں ہے, وہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ مینٹین کرتا رہا ہے کہ ایک پرامن افغانستان اس خطے کے مفاد میں ہے. تو کیا افغانستان ایسا نہیں چاہتا پاکستان کے لیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بات کر لیتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ یہ انسرجنسیز بڑھتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ایوری ایئر دے آر آن دا رائز, تو جب انسرجنسی بڑھتی ہے تو ہمارا رسپانس اسی حساب سے بڑھتا ہے. لیکن اور آپ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو پاتا, جیسے 2014 یا 2021 کا جو ریوائز بھی ہے اس کے بعد بھی عمل نہیں ہو پاتا, تو اگلے سال بھی ہم کھڑے ہو کے یہی بات کریں گے. لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ اب کوئی سیاسی شعبدے بازی نہیں چلے گی. تو اس سے کیا مراد لی جائے, اور اب نیشنل ایکشن پلان کو کائنیٹک رسپانس کے ساتھ ملا کے کس طریقے سے پھر آگے لے کے چلیں گے؟ تھینک یو. جی ٹھیک. صدیق بھائی آپ نے کافی سارے سوال کر لی. دیکھیں جو آپ نے بات چیت کی ہے کہ یو ایس اکوپمنٹ میں یس وی ڈو انگیج, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان کے اپنے انٹرنیشنل جریدوں میں اسٹیٹمنٹ بھی رپورٹ ہی, جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ اکوپمنٹ ہے دس نیڈس ٹو بی کم آؤٹ. اس لیے کیونکہ یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے صرف پاکستان میں ہی فتنہ الخوارج ہی استعمال کر رہے ہوں یا فتنہ الہندوستان ہی استعمال کر رہے ہوں. بیکاز دا اکوپمنٹ دیٹ از لیفٹ ود دی نان اسٹیٹ ایکٹرز دیٹ کین بی یوزڈ اینی ویئر. سو یس وی ڈو شیئر ڈیٹا آلسو, اینڈ یس وی ڈو انگیج ود دیم, اینڈ دے انڈرسٹینڈ. انہیں بالکل پتہ ہے کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے یہ کس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں جا چکا ہے, استعمال ہو رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم جو دوست ممالک سے انگیج کرتے ہیں تو کیا دوست ممالک جو سا ہے دے ڈونٹ وہ اس کو ہماری اس بات چیت کو سمجھتے نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. افغانستان سے تھی کہ افغانستان نہیں سمجھتا, افغانستان کی کیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یا وہ نہیں سمجھتا کہ جس طرح ہم اس کے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پرامن رہے, تو اس کی پاکستان سے متعلق یہ سوچ نہیں ہے؟ جی دیکھیں افغانستان کی جو حکومت ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ویدر دے وانٹ ٹو پرووائڈ اسپیس ٹو ملٹیپل نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ناٹ, whether they want to remain hostage to this non-state actors or not. ہمارا کام ہے ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا ریزالو کے ساتھ, ریزالو بائی اسٹریٹجک کمیونیکیشن آلسو, بائی ایکشنز آن گراؤنڈ آلسو وچ وی آر ڈوئنگ. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں ہے اور کیا نہیں سمجھتا ہے, دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ. ہم ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم, اینڈ دیٹ آئی ہیو آلریڈی سیڈ کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں, ہماری ایک ہسٹری ہے. پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو افغانیوں پہ جو آپ نے انہیں ہوسٹ کیا ہے, مور دین آئی تھنک ٹو جنریشنز آف افغانس ہیو لیوڈ دیئر, یہاں پیدا ہوئے ہیں یا رہے ہیں, بہت سی سہولیات اس ملک نے ان کو پرووائڈ کی ہے. پاکستان ہیز آلویز بین سپورٹو آف دی افغانس. تو ہم ان کو یہ باور بھی کراتے ہیں اور ہم یہ بھی باور کراتے ہیں کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے آپ کے پیس میں, آپ کی اسٹیبلٹی میں. Now this transition from a non-state entity to a state entity, perhaps that is being اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے. Perhaps it is the internal interference of multiple parties, جس میں سب سے بڑا ایکٹر جو آپ کا ہندوستان ہے, اس کی انٹرفیئرنس. Perhaps that is the reason. Perhaps it is the clout and the influence of these non-state actors amongst Afghanistan which has grown beyond the limits, and perhaps it is not under their control. Perhaps it is the factions within Afghan government
جو آپس میں کسی ایگریمنٹ پہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. بٹ دیٹ از دیر فار دیم ٹو ڈیسائڈ. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے, اٹ از کنسسٹنٹ, اور ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ بتا سکتے ہیں, تاریخی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, ان سنیکس کو, ان سانپوں کو, ان برائیوں کو اپنے اندر جنم رکھتا ہے, پالتا ہے, ان کو پرورش کرتا ہے, وہ سب سے بڑا نقصان اس کا خود اٹھاتا ہے, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. So I cannot and we should not be speaking that what they are thinking and why they are doing it. It is for them to decide. Our is that what we are thinking, what we are telling and what we are doing. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی کہ یہ جو کیا کچھ عرصے بعد دوبارہ ہم یہی بات کریں گے, اور you are asking how the things will change. I think we all know how the things will change. The things will change once we will, in unison, in clarity, we will work on this national action plan. کیونکہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے ہم 12 کہہ چکے ہیں, یہ دہشت گرد سے لڑتے ہیں. دہشت گردی جو سی پوری قوم نے لڑنا ہے, تمام حکومتوں سے لڑنا ہے. یہ اس سے کا چینج ہوگی جب آپ اس ملک کے عوام جو سا ہے اپنے, جن کی بات آپ نے کی کہ سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں, جو سیاست کھیلتے ہیں, ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں, ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ, ہماری عزت پہ, ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟ تم اس دہشت گردی کی بیانیے کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ تم اس پہ کنفیوژن کی کر رہے ہو؟ اس کے بغیر دہشت گردی کیسے ختم ہوگی میرے بھائی؟ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نہیں جی, ہم یہ دہشت گردی جو سا ہے بغیر کسی بیانیے کی جنگ کو جیتے بغیر ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوگی. یہ ختم ہو جائے گی کہ آپ جو سا ایک فرسودہ قسم کا کرمنل جوڈیشل سسٹم اس صوبے میں برقرار رکھیں, اور آپ جو ٹیررسٹ ہو, جو دہشت گرد ہو, جو اسمگلر اس کا مافیا ہو, اس کو سزا نہ دیں, اور وہ آئے اور اس کو جو سا لیک آف ایویڈنس کر کے کچھ کر کے آپ چھوڑ دیں اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی. دین وی آر ناٹ بینگ ریئلسٹک. یہ ایسے ختم ہوگی کہ ہم دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو برابر جانیں. اور جو آپ میری بہن نے جو سوال کیا کہ آپ جو سا اس کولیٹرل ڈیمیج کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لوگوں کو کنفیوژن نہ دیں, آئی ایم سوری, وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. بیکاز دس از اگین اے بیانیہ نا, کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. آپ کی یہ فوج ہے, یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے. What is an intelligence based operation? It means that we do very precise operation based on intelligence. کہ یہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہے یا اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے, یہاں پہ کہیں پہ ایکسپلوسو چھپے ہوئے ہیں, یہاں پہ کہیں پہ انہوں نے جو سا ہے وہیکل بون آئی ڈی بن رہی ہے, یہاں سے کہیں پہ they are infiltrating from this place or whatever activity they are doing. ہم تو بالکل کولیٹرل ڈیمیج کہ قطعاً کسی صورت بلیو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ خیبر پختونخوا کی فوج ہے, جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اگر ایک مکان کے اندر آپ کے سامنے کئی ویڈیوز ہیں, آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک گھر کے اندر سے وہ آپ پہ فائر کرتے ہیں اور اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں پولیس والوں کو شہید کرنے کے لیے, آپ کے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے, معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے, اور اس پہ جواب جائے تو آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہیں. از اٹ کولیٹرل ڈیمیج اور از اٹ سہولت کاری؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے.